أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 67 68 69 اور 70 اور 71. اللہ رب العزت ان آیتوں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ گائے کو ایک بیل ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، کہ وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قوم کہنے لگی آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ بیل کیسا ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارز ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بیل ایسا ہو جو بوڑھا بھی نہ ہو اور بالکل جوان بھی نہ ہو. عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون، ان دونوں کے درمیان ہو سو اس پر عمل کرو جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، وہ قوم کے افراد کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے بیان فرمائے اس بیل کا رنگ کیسا ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، اس بیل کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ تیز رنگ کا پیلا بیل ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ پھر کہنے لگے آپ اپنے رب سے بیان کیجئے دعا کریں ہمارے لیے کہ وہ بیان فرمائے اس کے بیل کی پوری حقیقت بیان فرمائے. ان البقرہ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون، بے شک بیلوں کے بارے میں ہم کو اشتباہ ہو رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بیل ایسا ہو جو صحیح سالم ہو، نکما نہ ہو، وہ زمین کو پھاڑتا ہو اور نہ کھیتی کو سیراب کرتا ہو، اس میں ذرا کوئی مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں ذرا کوئی دھبا نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہنے لگے اب تم نے ٹھیک بیان فرمایا. فذبحوها وما كادوا يفعلون، لہٰذا انہوں نے وہ بیل ذبح کر دیا حال یہ کہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے. یہ ہیں وہ آیت مبارکہ جس کی وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام رکھا گیا ہے. یہ وہ واقعہ ہے.
ان آیت کا خلاصہ یہ ہے، بکرا ذبح کرنے کا واقعہ ذکر فرمایا۔ بکرا عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں اور بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی حضرات نے اس کا ترجمہ بیل کا کیا ہے، اور ان کا فرمانا ہے کہ قصہ کے آخر میں یہ فرمایا کہ وہ بکرا، گائے، بیل ایسا ہو جو ہل جوتنے میں استعمال نہ کیا گیا ہو اور کھیتی یا باشی میں بھی اس کو نہ لگایا گیا ہو۔ یہ کام چونکہ بیل ہی سے ہوتا ہے، اس لیے بکرا سے بیل مراد۔ دوسرے حضرات نے فرمایا اس کا ترجمہ گائے سے کیا گیا ہے، چونکہ بکرا اسم جنس ہے، اسی لیے گائے کا ترجمہ کرنے میں بھی گنجائش ہے۔ لہٰذا پہلا قول زیادہ وزن دار ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے بارے میں قرآن مجید کی اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص مقتول ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لہٰذا قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا کہ بیل ذبح کرو اور بیل کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم میں مار دو۔ چنانچہ بڑی حجتوں کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بیل ذبح کیا اور ذبح شدہ بیل کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مار دیا، چنانچہ وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل بتا کر اسی وقت دوبارہ مر گیا۔ واقعہ کی تفصیل کی کتابوں میں کئی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی اور مالدار بھی بہت تھا۔ اس کے بھائی کے لڑکے تنگ دست تھے اور ان کو چاچا کی میراث میں بھی پہنچتی تھی۔ یہ لوگ چاچا کی موت کے انتظار کرتے تھے، لہٰذا اس کی زندگی لمبی ہوتی چلی گئی۔ لہٰذا شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ تم اپنے چاچا کو قتل کر دو تو تم اس کے مال کے وارث بھی ہو جاؤ گے اور اس کی دیت خون باب بھی حاصل کر لو گے۔ جس جگہ کا یہ واقعہ ہے وہاں 2 بستیاں تھیں۔ جب کوئی مقتول دونوں بستیوں کے درمیان پڑا ملتا تو جس بستی سے قریب تر ہوتا اس پر دیت ڈال دی جاتی۔ شیطان نے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ تم قتل کر کے دوسری بستی کے قریب ڈال دینا جس میں تمہاری سکونت نہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے چاچا کو رات کے قتل کر کے دوسری بستی میں کے قریب ڈال دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو یہیں قاتلین دعوے دار ہو گئے اور اس بستی والوں پر دعویٰ کر دیا جس کے قریب نعش کو ڈال دیا تھا، اور ان سے کہا کہ تمہاری بستی کے دروازے پر ہمارا چاچا مقتول ملا ہے، ہم تم کو اس کی دیت ضرور لے کر چھوڑیں گے۔ اس بستی کے لوگ قسم کھانے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں قتل کیا اور نہ ہی ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے، ہم نے شام سے لے کر صبح تک اپنی بستی کا دروازہ کھولا ہی نہیں، لہٰذا ہمارے ذمہ اس کے قتل کا الزام لگا دینا صحیح نہیں اور کوئی دیت لازم نہیں۔ مفسر صدی نے واقعہ کی اس طرح بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا اور اس کی ایک لڑکی تھی اور اس کے بھائی کا ایک بیٹا تھا جو غریب تھا۔ اس نے اپنے چاچا کو پیغام دیا کہ اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو۔ چاچا نے انکار کیا، وہ غصہ ہو گیا اور اس نے چاچا کے قتل کا خیال دل میں جما لیا اور اپنے دل میں کہا کہ چاچا کو قتل بھی کروں گا اور اس کے مال کا بھی لے لوں گا اور اس کی بیٹی سے نکاح بھی کروں گا اور اس کی دیت بھی کھا جاؤں گا۔ لہٰذا وہ چاچا کے پاس آیا اور رات کو اپنے چاچا کو ایک کاروباری ضرورت بتا کر اپنے ساتھ لے گیا اور کسی جگہ جا کر قتل کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس انداز میں باتیں کر رہا تھا کہ خدا جانے میرا چاچا کہاں گیا۔ جس جگہ قتل کیا گیا تھا وہاں پہنچا، دیکھا کہ وہاں کے لوگ اس کی نعش کے قریب جمع ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اس نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے میرے چاچا کو قتل کیا، لہذا اس کی دیت ادا کرو۔ وہ دیت کا مطالبہ کر رہا تھا اور رو رہا تھا اور سر پر مٹی ڈال رہا تھا اور ہائے ہائے چاچا کی آواز لگا رہا تھا۔ واقعے کی صورت جو بھی ہو، قاتل کا پتہ چلانے کے لیے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بیل ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مار دو۔ بات سننے کے ساتھ ہی ان کو چاہیے تھا کہ کوئی بھی ایک بیل ذبح کر کے مقتول پر مار دیتے، لیکن اول تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑایا۔ کہنے لگے کہ کہاں بیل کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کو مارنا اور کہاں مقتول کا زندہ ہو کر نام بتا دینا، یہ بے جوڑ بات ہے۔ تو آپ ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان جاہلوں کو نے یہ نہ سوچا کہ ہمیں اللہ کے نبی ایک بات بتا رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، ان میں مذاق اور کا وہم بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنی جہالت اور حماقت میں ایسے بات کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت ناگوار ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ایک ادنا مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ کے حکم کا مذاق بنائے، یہ تو جہالت کی بات ہے۔ پھر اللہ کے نبی کیسے اللہ کی طرف سے ایسے حکم کی طرف سے نسبت کر سکتا ہے جو مذاق ہو؟ پھر جب بیل ذبح کرنے پر راضی ہو گئے تو طرح طرح کے سوالات کرتے رہے۔
کرتے گئے، ان سوالات کے ذریعے بندشوں اور قیدوں میں بندے چلتے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی بکرا ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا، لیکن انہوں نے سختی کا راستہ اختیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بے تک کے سوالات کرتے رہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر حکم پر سختی فرما دی۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں جو ہمیں یہ بتا دے کہ وہ بیل کیسا ہو، یعنی کہ اس کی عمر کتنی ہو۔ پہلا سوال کیا، اور اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وہ بوڑھا جانور بھی نہ ہو اور بالکل کم عمر بچڑا بھی نہ ہو، ان دونوں کے درمیان کم عمر کا فرمایا، جو تم کو حکم ہو رہا ہے اس کو کر گزرو۔ لیکن ان لوگوں کی کوالٹی چڑھتی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے سوال اٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اپنے رب سے کہ آپ ہمارے لیے یہ دعا کر دیجیے کہ وہ ہمیں اس کا رنگ بتا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان ایسا ہے کہ ایسا بیل ہو کہ جس کا رنگ پیلا خالص گہرا تیز ہو، جس سے دیکھنے والوں کی طبیعت خوش ہوتی ہو۔ ان لوگوں نے پھر سوال اٹھایا کہ ہماری سمجھ میں تو پوری بات بالکل ہی نہیں آئی، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں خوب واضح طور پر فرما دے کہ وہ بیل کیسا ہو۔ بیل بہت سارے ہیں، طرح طرح کے ہیں، ہمیں اشکال ہو رہا ہے کون سا بیل ذبح کریں۔ اب کی مرتبہ بیان ہو جانے پر انشاءاللہ ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ان کو پوری طرح اس بیل کا حال بیان نہ کیا جاتا جس کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ در منصور میں اس حدیث کو مرفوع بتایا گیا ہے، لیکن مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بہرحال تیسری مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے فرمایا کہ وہ بیل ایسا بیل نہ ہو جسے کام کاج میں استعمال کر کے نکما کر دیا گیا ہو، یعنی اس نے نہ تو کھیتوں میں ہل چلایا ہو، نہ باشی کے لیے اسے کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ اس کا جو رنگ بتایا کہ پورا بیل اسی رنگ کا ہو، اس میں کسی قسم کے دوسرے رنگ کا نشان داغ دھبا نہ ہو، اور وہ جانور جسمانی طور پر بھی صحیح سالم ہو، اس کے اعضاء میں کمی اور خرابی نہ ہو، مثلا لنگڑا، کانا، اندھا نہ ہو۔ جب بیل کے حالات بیان ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہاں اب آپ نے پوری طرح ٹھیک اور واضح طور پر بات فرمائی، لہٰذا اب اس قسم کا جانور تلاش کرنے لگے، لہٰذا جیسے بیان کیا گیا تھا۔ وہ جوان کے سوالات کے جوابات کے بعد اپنی خاص صفات کے اعتبار سے متعین ہو چکا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، جو اسرائیلی روایت سے منقول ہے، کہ وہ جانور ان کو بہت زیادہ مہنگا ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ انہیں مخصوص صفات کا بیل تلاش کر رہے تھے کہ اسی صرح میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس مذکورہ صفات کا بیل تھا، اس سے کہا کہ یہ ہمیں بیچ دو۔ یہ لوگ قیمت لگا رہے تھے، وہ قیمت بڑھاتا رہا حتیٰ کہ اس بیل کے وزن کا 10 گنا سونا دینے پر معاملہ ہوا، چنانچہ وہ سونا اس نے قیمت کے طور پر لے لیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ در منصور میں حضرت ابن عباس سے یوں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس بیل کی کھال دیناروں سے بھر دینے پر سودا کیا، اور اس بیل کے مالک نے اس قدر دینار لے کر وہ بیل ان کے حوالے کر دیا۔ بہرحال خدا کر کے وہ لوگ ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے، اور اس بیل نے انہوں نے ذبح کر دیا، حالانکہ ان کا ڈھنگ ایسا نہ تھا اور یہ کام کرنے والے بھی نہ تھے۔ چنانچہ ایسا کام کیا تو اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور وہ فوراً مر گیا۔ تو لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ کی قدرت بہت وسیع ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔